مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ جلال الدین اکبر کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ آج سے تقریباً 500 سال پہلے ہم چلے جاتے ہیں۔ نام سنا ہے جلال الدین اکبر؟ اکبر بادشاہ کے نام سے ہندوستان، جس میں بنگلہ دیش بھی تھا، جس میں پاکستان بھی تھا، برما بھی تھا، اس پورے ایریے پر حکومت کس کی تھی؟ شہنشاہ جلال الدین اکبر کی۔ تقریباً 48 یا 50 سال حکومت کی ہے۔ اتنا طاقتور ترین بادشاہ، آپ اندازہ لگاؤ، اتنے بڑے خطے پر، جس خطے کو انگریز سونے کی چڑیا کہتا تھا، بر صغیر، ہر موسم ہے یہاں پہ، ہر قسم کی پیداوار ہے، ہر قسم کے معدنی ذخائر، اتنی دولت تھی بر صغیر میں کہ عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں ہندوستان کی دولت کو سرکاری سطح پہ گننا شروع کرتا ہوں۔ عاجز آ گئے، یہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اتنا سونا کہ سرکاری سطح پہ ملازمین لگا دیے گئے کہ ان سونے کو گننا شروع کرو، صرف جو سونے کی اشرفیاں تھیں۔ حکومت اس کام سے، بولو بھائی، ایسا دولت مند تھا بر صغیر۔ یہ ساری دولت کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ گورے لے گئے۔ جو گوروں نے ترقی کی، آج مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ تم ترقی میں پیچھے، تو وسائل کو جب سارے وہ لے گئے ہیں تو ہم تو چپڑاسی کا کام کر سکتے ہیں۔ بھائی جس کے پاس پیسہ ہو ترقی تو وہ کرے گا نا، پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کی فیکٹری میں ملازم لگ سکتے ہو میرے بھائی، وہ فیکٹری تو وہ لگائے گا۔ تو یہ اسلام یا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے سارے وسائل۔ تو تنزل کیوں ہوا؟ ہمارے حکمرانوں نے ایسے کام کرنا شروع کر دیے تھے جن کی کوئی لاجک۔ جلال الدین اکبر، جلال الدین اکبر بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ اب بادشاہ کے دربار میں ہر قسم کے مولانا لوگ ہوتے ہیں۔ جو اہل حق علماء تھے وہ بادشاہ سے دور ہو گئے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اللہ کرے کسی طرح دماغ میں اتر جائے۔ جو اہل حق لوگ تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ بادشاہ سے قرب حاصل کرنا یہ دنیا پرستی ہے، یہ حکومت کا پٹھو بننا ہے، ہم بادشاہ کا قرب حاصل نہیں کریں گے، کیونکہ بادشاہ لوگ اکثر عیاش ہوتے ہیں۔ دولت آتی ہے تو عیاشی بھی ساتھ میں آتی ہے۔ اب اس بارے میں جو نبی کی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ فاسق ہو، فاجر ہو، آپ محبت کے ساتھ اس کو نصیحت تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا معاملہ کس پہ چھوڑیں گے آپ؟ اللہ پہ۔ ڈنڈے کے زور سے اس کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کی عزت، احترام اور اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچیں، کیونکہ مسلمانوں کی جو یونٹی ہے، اتحاد ہے، وہ پارا پارا ہو جائے گا۔ تو اہل حق علماء جلال الدین اکبر سے پیچھے ہٹنا شروع۔ نتیجہ کیا نکلا کہ درباری مولویوں نے جگہ بنانا شروع کر دی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو درباری مولویوں میں رافضی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے۔ ان کے آپس کے جھگڑے دربار میں، ایک جلال الدین کو بتاتا کہ حضرت ابو بکر معاذ اللہ نقل کفر فاسق تھے، معاذ اللہ حضرت عائشہ معاذ اللہ ایسی تھی، دوسرا بتاتا کہ نہیں یہ غلط ہیں۔ پھر جو سنی تھے ان میں وہی مقلد اور غیر مقلد کا فرق بھی تھا۔ جو غیر مقلد تھے وہ اپنا مسلک اس کے سامنے بتاتے، جو مقلد تھے وہ اپنے آپ کو درست ثابت کرتے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہندو بھی تھے، کیونکہ ہندوستان میں سکھوں اور ہندوؤں کی کثرت تھی، مسلمان تو 20% تھے بمشکل، تو وہ لوگ بھی تھے۔ وہ اپنے الگ ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہا تھا جلال الدین اکبر نے کہ سکھ بھی ناراض نہ ہو، ہندو بھی ناراض نہ ہو۔ ادھر مسلمان جو علماء تھے یہ لالچی تھے بہت زیادہ۔ جلال الدین اکبر کو احساس ہو گیا کہ یہ کیا ہیں،
جتنے میرے دربار میں چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو، یہ ہیں کیا؟ ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ یہ سب مکھن لگانے والے مولوی ہیں. یہ جو میرے قریب ہیں ان کا ذاتی مفاد ہے اور سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، بولو بھائی، لگے ہوئے. مخلص آدمی تھا مگر کنفیوز ہو گیا. اس کی کنفیوژن کا فائدہ غیر مسلموں نے اٹھایا. کہتا تھا یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، فلانا صحیح ہے، ڈمکانا صحیح ہے. سب ایک دوسرے کے خلاف ایک برغلاتے رہتے تھے. بیزار آ گیا کہ کیا صحیح ہے، وہ کنفیوز ہوتا رہا. پھر ادھر سے سکھوں نے اور ہندوؤں نے بھی اس کو، تو آہستہ آہستہ وہ بگڑنا شروع. قصہ مختصر بتاؤں گا. ایسا بگڑا ہے کہ لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا. اس نے کہا یہ سب صحیح ہے. اگر کہتا سب غلط ہے تو بھائی حکومت غلط لوگوں پہ کر رہے ہو تم. ٹھیک ہے نا، بادشاہ کا کام ہوتا ہے نا سب کو جوڑ کے چلنا. تو اس نے کہا سب کیا ہیں؟ صحیح ہے. اسلام بھی ٹھیک ہے اور ہندو بھی ٹھیک ہے، سکھ بھی ٹھیک ہے. بیزار آ گیا دین اور مذہب سے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ کلمے کا اس نے انکار کر دیا. اب جو علماء تھے، جو اہل حق تھے، انہوں نے جلال الدین اکبر کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیے، کیونکہ اس نے واضح لفظوں میں کفر کرنا شروع کر دیا تھا. خنزیر کی پوجا کرنا شروع کر دی اس نے، خنزیر کی عبادت. اتنا براڈ مائنڈیڈ تو ہمارے زمانے میں بھی خنزیر کی ختنے پر پابندی لگا دی. بہت سارے الٹے الٹے کام کہ آج روح کانپ جاتی ہے، ایسا ہو گیا تھا. تو جب اس نے کفر کرنا شروع کیا اور بالکل واضح، تو علماء نے اس کے خلاف، بولو بھائی، بغاوت ہو نہیں سکتی تھی. اتنا طاقتور تھا کہ ذرا سی اس کو بھنک پڑ جاتی، اس کے سر قلم. بہت پاورفل آدمی تھا. 48 سال جس نے حکومت کی ہو معمولی تو نہیں ہے نا، اور بادشاہوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہو، حکومت کرنا جانتا بھی ہو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ہندوستان میں جو عدالتوں میں اسلام رائج تھا وہ بھی عدالتوں سے ختم ہونا، کیونکہ پہلے حکومت خراب ہوتی ہے پھر لا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. علماء اس کے خلاف ہو گئے. کوئی عالم اگر اس کو سمجھانے کے لیے، بادشاہوں کو جب بھی سمجھایا جاتا ہے تو پہلے ان کی عزت اور تعظیم، بادشاہ کو سمجھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا حکومت کو سمجھانے کا جو ایک ملازم کو سمجھانے کا ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ملازم کو آپ ایک دفعہ بولے کہ بھائی انسان کا بچہ بن جا، تیرے کو میں نے کیا کر گیا تھا، اس پہ وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرے گا. بادشاہ کو اگر آپ بولے گے انسان کے بچے بن جاؤ، اس کے منہ پہ جب آپ ایسے بولو گے تو وہ آپ کو کچھ اور بنا دے گا. اس موقع پر مجدد الثانی، الف ثانی کا مطلب دوسری 1000ویں صدی، 1000 سال ختم ہو چکا تھا اور دوسرا 1000واں ہجری کا. حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں کسی ایسے مجدد کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا. یہ صحرا مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے اور اتفاق سے وہ بھی حنفی تھے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، میرا مقصد اس کو ہائی لائٹ کرنے سے آپ کو حنفی بنانا نہیں ہے، احناف کا بغض آپ کے دلوں سے نکالنا ہے کہ یہ کارنامہ بھی کسی حنفی کے کھاتے میں گیا ہے. ورنہ ہندوستان میں اسلام تہز نہز ہو گیا تھا. یہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور تصوف میں بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. تصوف کا تذکرہ بھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تصوف کا بغض جو آپ کے دلوں میں بھرا ہوا ہے نا وہ بھی نکالوں. صوفیوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعتی اور ایک قرآن و سنت کے پابند. آپ تصوف کا سرے سے ہی انکار کر دو، یہ غلط ہے، یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے. دین کی خدمت میں، دین کو بچانے میں جہاں مجاہدین کا بہت بڑا کردار ہے، صوفیاء کرام کا کردار بھی کسی سے کم نہیں ہے. اور جہاد میں بھی صوفیہ کا بہت بڑا کردار ہے.
اکثر بڑے بڑے جو اسلامی تاریخ میں ہیروز گزرے ہیں وہ کسی بزرگ سے ان کا باقاعدہ اصلاحی تعلق تھا اور کسی کی صحبت میں رہ کے انہوں نے اللہ اللہ کرنا سیکھا تھا. جب تک اللہ کے عشق کی چنگاری بزرگوں کی صحبت میں رہ کے دل میں نہیں لگتی اس وقت تک اتنے بڑے کارنامے انجام دینا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. خشک علم جو ہے نا، خشک علم، یہ انسان سے کوئی بڑا کام نہیں کرواتا. تو مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے پورے بر صغیر کا سفر کیا اور اس کا ارادہ کیا کہ اکبر بادشاہ کا قرب حاصل کر کے محبت کے ساتھ اس کی تعظیم کر کے بہت آرام سے امن اور شانتی کے ساتھ اس کو رام کرنے کی بولو بھائی کوشش. اور یہ ظاہر اس کو پہلے ثابت کر دیا جائے اپنے عمل سے کہ نہ ہمیں حکومت کی لالچ اور نہ ہمیں پیسوں، نہ ہمیں کوئی مدرسے کا چندہ چاہیے آپ سے. آج کوئی کسی حاکم سے ملتا ہے نا، اس کو نماز سمجھانے کے لیے زکوٰۃ، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے مدرسے کا. مدرسے کا چندہ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پہ لینا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے وہ کہ اب بیان ہوا تھا میرا زبردست، تو انہوں نے کہا اب آپ ایک چندے کا بھی اعلان کریں. میں نے کہا اگر میں نے ابھی کوئی بھی کام ہو، چاہے غریبوں کے لیے چندہ کیوں نہ ہو، میں نے ابھی اعلان کیا تو لوگ بولیں گے مولوی صاحب چورن بیچنے آئے تھے. کیا بیچنے آئے تھے؟ چورن بیچ. پہلے نماز روزہ زکات، ہاں بھائی وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شاباش جیبیں خالی کرو. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، چندے کے خلاف نہیں ہے. چندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے مگر استغنا کے ساتھ ہو. تو مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے جلال الدین اکبر کے قریب میں ایسے علماء جو وہاں تک پہنچ سکتے تھے ان کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور بادشاہ کا دربار جو منافق مولویوں سے بھرا ہوا ہے اس دربار میں داخل ہونے کی کوشش کرو اور کسی طرح بادشاہ کو یہ باور کراؤ کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، نہ ہم تمہارے خلاف بغاوت چاہتے ہیں، نہ ہم تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. بہت محبت سے بڑی اس کی میں نے اس پر ایک پورا بیان کیا تھا جے ٹی آر میڈیا کے، اس سے پوری تاریخ آپ لوگوں کے سامنے 20-30 منٹ میں نا پورے تاریخ کا خلاصہ پیش کیا تھا. ابھی وہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ پورا جو میں اصل جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا. تو جا کر بہت محبت کے ساتھ بہت، اور پھر آہستہ آہستہ بادشاہ کے جو شہزادے تھے جن کو حکومت ملنے والی تھی بادشاہ کے مرنے کے بعد، ان کو بھی تیار کرنا شروع کیا. محبت سے دین پر لا کے محبت کے ساتھ یہاں تک ملتا ہے کہ مجدد الافسانی نے اکبر بادشاہ کے بیٹے سے یہ کہا کہ جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. میں اللہ سے تیری اتنی سفارش کروں گا. اب آپ بتاؤ کام کس نے کیا؟ وہ علماء جو فتویٰ دے رہے تھے کہ یہ ناجائز، یہ فلانا، یہ یہودی ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے، یہ فلانا ہے، ان لوگوں نے تو بیچاروں میں اخلاص ہوگا مگر کام انہوں نے کیا کر دیا؟ بگاڑ دیا. کیونکہ پاور تو اسی کے پاس ہے نا. آپ کے اس کے فتویٰ دینے سے اگر اس کا تختہ الٹ رہا ہوتا، کوئی دوسری حکومت آ رہی ہوتی، پھر تو فتووں کا فائدہ تھا. طاقت اس کے پاس ہے، قوت اس کے پاس ہے. اس قسم کے فتوے صحیح ہونے کے باوجود حکمت اور مصلحت کے ہر صحیح بات ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. تو مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے ایسی پوری ٹیم تیار کر لی علماء کی جو حکومت کے دربار میں داخل ہونے میں کامیاب اور بادشاہ کی نظروں میں قرب حاصل کرنے میں کامیاب. بادشاہ کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ لالچی لوگ نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ اکبر جو خنزیر کی پوجا کیا کرتا تھا، ختنے پر اور پابندی لگائی اور اسلامی شعار پر پابندی لگائی، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوا ہے. لیکن وہ کام نہیں کر سکا جو اس نے خرابیاں پھیلائی تھیں. اکبر کے بعد جب اس کے بیٹے کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو وہ نسبتاً اکبر سے، کیونکہ اس سے محنت ہو چکی تھی. جو تبلیغ والے جا کے پاؤں پکڑتے ہیں نا، مالش والش بھی کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے نا،
ہمارے ایک استاد کہہ رہے تھے دیکھو بھائی بھائی کرتے کرتے پوری دنیا میں سب سے بڑی تنظیم بن چکی ہے، پوری دنیا کی سب سے بڑی تحریک، نہ کوئی بیچاروں کے پاس دلائل ہوتے ہیں، نہ حدیثوں کے حوالے ہوتے ہیں، نہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، صرف اخلاق اور بہت سیدھی دعوت کہ بھئی کلمہ پڑھا ہے، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، کچھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، بس اس سے آگے آتا بھی نہیں ہے کچھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ والوں کو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، میں تبلیغ والوں سے میں کہتا ہوں، میں کیا بڑے علماء کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کرتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اخلاق سے آپ پوری دنیا میں پھیل تو گئے ہو، مگر صرف اخلاق کافی نہیں ہے، علم بھی ضروری ہے۔ خود تبلیغ کے اکابر کہتے ہیں کہ علماء سے علم بھی سیکھتے رہو۔ صحیح تبلیغ میں کامل لوگ وہ ہوتے ہیں جو تبلیغ میں وقت لگانے کے ساتھ کسی شیخ و مرشد سے یا کسی عالم سے تعلق بھی قائم رکھے، ایسا عالم جو علم میں مضبوط ہو۔ علم کے بغیر انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، چاہے کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ تاریخ میں بڑے بڑے مخلصین ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تو بالآخر اکبر کی اولاد میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ٹیم تیار کر کے دنیا سے جا چکے تھے، حضرت مجدد الفسانی کا تو انتقال ہو چکا تھا، لیکن عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے، وہ مجدد الفسانی کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ اور عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں بادشاہ ہیں جس کی انگریز بھی آج ایمانداری کی تعریف۔ انہوں نے بیت المال سے تنخواہ لینا بند، ٹوپیاں سی کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔